ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا، اس سے پچھلی آیت ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے بہت ساری اور قومیں آباد کی اور بہت سی اور نسلیں ہم نے آباد کی۔ ما تسبقو، نہیں بڑھ پائی، ما تسبقو نہیں آگے بڑھ پائی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے وقت مقررہ سے، ما تسبق من امت اجلہا کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ پائی، وما اور نہ ہی یستأخرون وہ پیچھے رہ پائے، نہ کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھ پائی اور نہ وہ پیچھے رہ سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے جو وقت مقرر کیا تھا نا تباہی کا، تو وہ تباہی پھر ان کے لیے اپنے وقت پہ آ کے رہی، نہ تو اس وقت سے پہلے تباہی آئی اور نہ ہی ان کو اس وقت کے بعد مہلت مل پائی۔ تو ما تسبق من امت اجلہا کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ پائی، وما یستأخرون اور نہ ہی وہ پیچھے رہ پائے۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجے، رسولنا اپنے رسول، تترا لگاتار، پھر ہم نے یکے بعد دیگرے مسلسل اپنے رسول بھیجے، مختلف قوموں کی طرف، مختلف جماعتوں کی طرف اللہ پاک نبی رسول پیغمبر بھیجتے رہے۔ کلما جب بھی جاء آیا، امتن کسی قوم کے پاس، رسولہا اس کا رسول، جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آیا، کذبوہ تو مجموعی طور پر انہوں نے اس کو جھٹلایا ہی، کذبوہ انہوں نے اس کو جھٹلایا ہی، فاتبعنا تو ہم نے پیچھے کر دیا، بعضہم ان میں سے ایک کو، بعضا دوسرے کے، فاتبعنا بعضہم بعضا ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے کے پیچھے کر دیا۔ ایک کو دوسرے کے پیچھے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جس کی تباہی کا وقت آتا گیا، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، ایک کے بعد دوسری، فاتبعنا بعضہم بعضا تو ہم نے ایک کو ایک کے پیچھے کر دیا، یعنی چلتا کر دیا۔ وجعلناہم اور پھر ہم نے ان کو بنا دیا، احادیث قصے کہانیاں، وجعلناہم احادیث ہم نے ان کو بس قصے، یعنی ان کا دنیا سے وجود ختم ہو گیا، بس قصے کہانیوں کے حد تک وہ باقی رہ گئے، ان کا نام باقی رہ گیا۔ فبعدا سو بربادی ہی ہوئی، فبعدا پس بربادی ہی ہوئی، ہلاکت ہی ہوئی، لقوم ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو ماننے والے نہیں بنے، جو ایمان لانے والے نہیں بنے، ان کے لیے پھر ہلاکت اور بربادی ہی ہوئی۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ اور ان کے بھائی ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کو، پھر ہم نے نبی بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِین اور واضح دلائل دے کر، سلطان دلیل، مبین واضح اور واضح دلائل دے کر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف۔
الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، فاستکبروا انہوں نے تکبر کیا، وکانوا اور تھے قوما عالین بڑے متکبر لوگ، اور وہ بڑے متکبر لوگ تھے. فقالوا کہنے لگے انؤمن کہ ہم ایمان لائیں، لبشرین ایسے دو آدمیوں پر، مثلنا جو ہم ہی جیسے ہیں، اپنے جیسے دو آدمیوں پر ہم ایمان لائیں. وقومہما اور ان کی قوم، لنا ہماری، عابدون غلام ہے، اور ان کی قوم ہماری غلام ہے. جن کی قوم ہماری غلام ہے، گویا اپنی غلام قوم کے دو لوگوں کو نبی مان لیں، ان پر ایمان لے آئیں. فکذبوہما انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی، جھٹلا دیا، ان کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا. فکانوا بس پھر وہ بھی ہو گئے من المہلکین ہلاک کیے جانے والوں میں سے، سو ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا. وَلَقَدْ اور یقیناً آتینا ہم نے دی موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. یہ فرعون کی ہلاکت کے بعد کی بات ہے، قوم فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تشریف لے گئے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے تورات کتاب عطا فرمائی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتاب اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تاکہ لوگ سیدھا راستہ پائیں. وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا ابن مریم ابن مریم کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے. وَأُمَّهُ اور ان کی والدہ کو ہم نے بنایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو، آیہ اپنی قدرت کی نشانی، اپنی قدرت کی نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان کو پناہ دی، إِلَى رَبْوَةٍ ایک پرسکون جگہ پر، ذات قرار جو بڑی محفوظ تھی، جو بڑی ایک پرسکون جگہ پر جو بڑی محفوظ تھی. وَمَعِين اور وہاں صاف ستھرا پانی موجود تھا، صاف ستھرے پانی کا انتظام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ان کو اور ان کی والدہ کی جان کو خطرہ لاحق ہوا. ان کو اور ان کی والدہ کی جان کو، بیت اللحم میں پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کی جان کو خطرہ لاحق ہوا. تو ان کی والدہ ایک محفوظ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئی، اس کا تذکرہ ہے. تو ہم نے ان کو اور ان کی والدہ کو ایک محفوظ جگہ پر پناہ دی جو پرسکون بھی تھے اور صاف ستھرا پانی بھی میسر تھا. یا ایھا الرسل اے جماعت رسول، رسل اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت، اے پیغمبرو، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، اور نیک اعمال کرو. دو چیزوں کا ذکر ہے، بظاہر لگ رہا ہے دو حکم ہیں، حلال کا اہتمام اور اعمال صالحہ. بظاہر لگ رہا ہے کہ دو چیزوں کا حکم ہے، لیکن حقیقتاً ایک چیز حکم ہے اور دوسرا نتیجہ ہے. حکم کیا ہے؟ تمہارے وجود میں جانے والا رزق پاکیزہ، صاف ستھرا، حلال کا ہونا چاہیے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ نیک اعمال کا صدور ہوگا. اندر پاک چیز جائے گی تو پاک نکلے گی، اندر ناپاک چیز جائے گی تو ناپاک نکلے گی، گند نکلے گا. تو رزق حلال کا اہتمام کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نیک اعمال کا صدور ہوگا. افغانستان کے نا بادشاہ گزرے ہیں، ایک امیر عبد الرحمن ان کا نام تھا.
یہ غالباً انگریز کا آنا یا اس زمانے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. امیر عبد الرحمن افغانستان کا حکمران گزرا. تو اس نے نا اپنے بیٹے کو بھیجا فوج دے کر دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے. اطلاع یہ آئی کہ بیٹے کو شکست ہو گئی ہے، ان کی فوج کو شکست ہو گئی. اطلاع یہ آئی. اب وہ گھر میں نا ٹہل رہا ہے پریشان. بیوی نے پوچھا کیا بات ہے؟ بہت پریشان ہے. اب کچھ نہیں، بس کچھ اپنے معاملات ہیں. پھر بھی کہنے لگا کہ میں نے بیٹے کو بھیجا تھا فوج دے کر، تو شکست ہو گئی ہے اور اسے میدان چھوڑ کے بھاگنا پڑا ہے. اسے میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے، بھاگ گیا. وہ کہنے لگی کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر یہ خبر آئی ہے کہ وہ شہید ہو گیا ہے تو میں مان لوں گی، لیکن وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، یہ نہیں ہونے لگا. میں نے کہا جاؤ تم اپنی ہانڈی روٹی کرو، ہماری انٹیلیجنس ہمیں انفارم کرتی ہے اور تو اندر بیٹھی عورت کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. کہا ٹھیک ہے کر لو انتظار. ممکن ہے وہ فتح یاب ہو کے لوٹے، ممکن ہے وہ شہید ہو جائے. وہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا نہیں. خیر ایک دو دن گزرے، پتہ یہ لگا کہ پہلے جو اطلاع تھی وہ درست نہیں تھی. تو بیٹا جو ہے وہ فتح یاب ہوا ہے، دشمن پہ غالب آیا ہے، فتح یاب ہو کر واپس آیا. خیر شام کو اگلے دن جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا جی کیا اطلاع ہے؟ کہا وہ پہلی جھوٹی تھی، تو واقعی بیٹا الحمدللہ فتح یاب ہو کے آ رہا ہے. کہا میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا. کہ لگا ادھر بیٹھ، یہ تم نے اتنی یقین سے کیسے کہہ دیا تھا؟ گویا تم نے میری ساری انٹیلیجنس کو تو فیل کر دیا، تو تم نے کیسے کہہ دیا تھا؟ وہ کہنے لگی بات یہ ہے کہ جب یہ میرے پیٹ میں آیا تھا نا، تو میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے حرام تو درکنار مشتبہ چیز کا بھی ایک لقمہ اپنے اندر نہیں جانے دیا کہ کہیں اس کا جو وجود پل رہا ہے نا اس میں کہیں حرام شامل نہ ہو جائے. پھر جب یہ پیدا ہوا ہے نا تو میں نے کبھی بھی اس کو بے وضو حالت میں میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا. جس کے اندر حلال چیز گئی ہے، پاکیزہ چیز گئی ہے، تو اس کے اخلاق اور اس کا کردار بھی شریفانہ اور اچھا ہوگا. میدان چھوڑ کے بھاگنا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے. جس کو میں نے حلال پہ پالا ہے وہ بزدل کیسے ہوگا؟ وہ میدان چھوڑ کیسے بھاگے گا؟ ہاں شہید ہو جاتا ٹھیک ہے. سو مجھے یقین تھا کہ یہ شہید ہو سکتا ہے، یہ فتح یاب ہو کے آ سکتا ہے، لیکن یہ پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا نہیں ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، جو اندر جائے گا وہی باہر نکلے گا. اے ایمان والو، اے جماعت رسول اور اے جماعت انبیاء، نیک پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال جائے تمہارے اندر. واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو. بعینہ، یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات اور واعملوا صالحا، یہ ایمان والوں کو بعینہ انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کو دیا. انی، بے شک میں، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، علیم، جانتا ہوں. وَإِنَّا، اور بے شک، هَذِهِ، یہی ہے، امتکم، تم سب کی امت، امتا واحدہ، ایک امت. یہ تم سب کی امت ہے، ایک امت. یعنی انبیاء علیہم السلام جو تعلیم لائے ہیں مجموعی طور پر، بنیادی طور پر وہ ایک تعلیم تھی، دو نہیں تھی، دو تعلیمیں نہیں تھی. بنیادی طور پر تمام انبیاء علیہم السلام ایک تعلیم لے کر آئے جو بنیادی تھی. ضرورت کے تحت البتہ صرف اتنا ہوتا تھا کہ ضرورت کے تحت کچھ احکام میں تبدیلی ہو جاتی تھی، لیکن جو بنیادیں ہوتی تھیں وہ ایک ہوتی تھی. اس بنیاد پر تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امت قرار دیا ہے. اور انسانوں کو بتایا یہ ہے، اگلی آیات میں آ رہا ہے، انسانوں کو بتایا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے جو لوگ ہٹے ہیں اور جنہوں نے اپنی بنیادیں ہٹائی ہیں، ان کا اللہ اور
نبیوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا ہدایت و سیدھے راستے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ، یہ ہے تم سب کی امت، امۃ واحدہ، ایک امت. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، صرف مجھ سے ڈرنا ہے، صرف میری نافرمانی سے بچنا ہے. فَتَقَطَّعُوا، الگ الگ کر لیے. امرہم، لوگوں نے اپنے دین کو، بینہم، آپس میں، زبرا، ٹکڑے ٹکڑے، لوگوں نے اپنے الگ الگ ٹکڑے بنا لیے. لوگوں نے اپنے اپنے دینوں کے اپنے الگ الگ ٹکڑے بنا لیے. اور کلن، ہر ایک، کل حزب، ہر جماعت، ہر گروہ، بما لدیہم، جس پہ وہ ہیں نا، جس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، فرحون، خوش ہیں اس پر. ہر جماعت جو جس پہ وہ لگے ہوئے ہیں وہ اسی پہ خوش ہیں. فذرہم، چھوڑیں ان کو، فی غمرتہم، اپنی جہالتوں میں. فذرہم فی غمرتہم، ان کو اپنی جہالتوں میں ڈوبے رہنے دیں. حتی حین، کچھ وقت تک کے لیے. ایحسبون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایحسبون، کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، انما، کہ جو، نمدہم، ہم ان کو دیے جا رہے ہیں، من مال، مال، وبنین، اور اولادیں، ہم جو ان کو مال اور اولادیں دیے جا رہے ہیں اور ان کے مال اور اولادیں بڑھائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ نسارع، ہم جلدی کر رہے ہیں، لہم، ان تک، فی الخیرات، بھلائیاں پہنچانے میں. تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کو بھلائیوں پہ بھلائیاں دیے جا رہے ہیں. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں گمراہ لوگ اکثر اس بات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے، اگر اللہ ہم سے راضی نہ ہوتا تو یہ اتنی فراوانی کیوں ہوتی، ہمارے پاس اولادیں ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس عہدے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. راضی نہ ہوتا تو اگر ہم دشمن ہوتے اور وہ ہمارا دشمن ہوتا تو دشمن کو کوئی دیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے. وہ ہم سے راضی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم جس راستے میں ہیں وہ ٹھیک ہے. ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، کیا ہم جو ان کو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں، تو اس سے یہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہ نسارع لہم فی الخیرات، کہ ہم ان کو بھلائیوں پہ بھلائیاں دیے جا رہے ہیں. نہیں نہیں، بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، ہم جو، من خشیت ربہم، اپنے رب کے ڈر سے، خشیہ، ڈر، جو اپنے رب کے ڈر سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں، جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر، یؤمنون، ایمان رکھنے والے ہیں. والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شرک نہیں کرتے. والذین، اور وہ لوگ، یؤتون، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ما آتوا، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں. وقلوبہم، حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل، وجلۃ، ڈرے رہتے ہیں. پھر بھی ان کے دل ڈرے رہتے ہیں، یعنی وہ کسی کی مدد کر کے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے، وہ کوئی اپنا وہ سٹیٹس بلند نہیں کرتے کہ جناب دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کتنے خیر خواہ ہیں، ہم کتنے ہمدرد ہیں. وہ تو ڈرے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے رب نے ہمارا عمل قبول کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. انہیں تو یہ خوف اور یہ فکر ستائے رکھتی ہے. وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل ڈرے رہتے ہیں کہ انہم، بے شک انہوں نے، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، راجعون، لوٹ کے جانا ہے. تو کہیں اللہ، پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، کہیں اسی پر ہماری پکڑ تو نہ ہو جائے. اولئک، یہ ہیں وہ لوگ، یسارعون، جو
بڑھتے چلے جا رہے ہیں فی الخیرات، بھلائیوں میں. یہ ہیں وہ لوگ جو بھلائیوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. وہم لہا سابقون، اور وہ اس میں سبقت لیے جا رہے ہیں، اور وہ اس میں سبقت لیے. یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ بھلائیوں پہ بھلائیاں دے رہے ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں. اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہمہ وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف اور تصور ان کے اوپر طاری رہتا ہے. اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے پھر بھی وہ سہمے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ قبول بھی کیا ہے کہ نہیں اللہ نے. ہاں، یہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم بھلائیوں پہ بھلائیاں جن کو دیے جا رہے ہیں، اور وہ اس کے اندر آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بس یہاں تک.